ماشاءاللہ میری خواہش یہی ہوئی کہ حضرت مولانا مفتی خالد قاسمی سے ملاقات کروں اور ان کے جو 100واں ایپیسوڈ ان کی پوری ہونے والی ہے، تو ان کے ایپیسوڈ پر میں مبارکباد دیتا ہوں اور آج کی دنیا میں ہر انسان کو اور ہر عالم دین کو، کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور چل رہا ہے، جس اعتبار سے بھی ہو، جیسے بھی ہو، لوگوں کو دین پہنچانا چاہیے اور دین کی خدمت کرنا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ ہمارے بھائی جان اور ہمارے مسلمان اور ماں اور بہنوں سب کی رہنمائی ہو سکے، تاکہ آج کے دور میں بہت سارے بھائی اور بہت ساری مائیں اور بہنیں دین سے بہت دور ہیں اور بے دینی کی طرف زیادہ سے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر آج کے دور میں کسی کو سمجھایا جا رہا ہے دین کے بارے میں یا بتلایا جا رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں، تو وہ سمجھتے پتہ نہیں کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، کیا بتلا رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، ان کو کچھ نہیں پتہ۔ بس اگر زیادہ دیر بتا دیا تو وہ عجیب خیالات لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر علماء دین کی قدر نہیں کرتے اور ان سے دور ہونے کے زیادہ اسباب بنا لیتے ہیں۔ تو ایسے دور میں، ایسے ماحول میں چاہیے ہم جیسے حضرات کو اور ہم جیسے لوگوں کو، اور جو دین سے دور ہے، تو اپنے علماء سے رابطہ رکھیں، اپنے علماء سے دین کے بارے میں پوچھیں، جائز ناجائز کے بارے میں پوچھیں، تاکہ اللہ کے یہاں ہماری پکڑ نہ ہو اور اللہ کے یہاں ہم انعامات سے مستفیض ہو اور اللہ کے یہاں ہم جنت کے حقدار ہو۔ ورنہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر 2 منافق کے بارے میں بتایا کہ ایک وہ منافق تھا جس نے ایمان بھی لایا، اسلام بھی قبول کی، اسلام کا مزہ بھی چکھا، اسلام کے بارے میں ساری چیز جاننے کے باوجود اور جانے بھی اور کوشش بھی کی، سب چیز کا فائدہ اٹھایا اسلام سے، پھر کچھ ایسی لغویات اور کچھ ایسی وجوہات کی وجہ سے وہ لوگ منافق ہو گئے۔ تو ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے پیغمبر، اے میرے نبی، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور ایک وہ منافق تھا جس نے صرف ایمان ہی نہیں لایا اور پھر اللہ کے نبی کی دربار میں بیٹھتے اور ان کے سامنے اچھی باتیں کرتے اور ان کے ہاں میں ہاں کرتے اور پیٹھ پیچھے آپ کے خلاف اور آپ کے بارے میں طرح کے عجیب خیالات، عجیب چیزیں، عجیب باتیں بنا کر کے اپنی طرف سے بیان کرتے تھے۔ تو اس لیے میرے محترم اور میرے بھائی، میرے دین بھائی اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے علماء سے رابطہ رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ سے دور ہو جائیں اور اللہ کی مدد سے ہم بالکل بے دخل ہو جائیں۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے علماء سے رابطہ رکھیں، اپنے علماء سے دین کے بارے میں پوچھیں، جائز ناجائز کے بارے میں، کیا چیز حلال ہے، کیا حرام ہے، اپنی زندگی کیسے گزارنا چاہیے، گھر میں کیسے رہنا چاہیے، اپنے علماء سے 5 وقت کی نماز پڑھنا چاہیے اور پڑھیں تو کس طریقے سے پڑھیں، یعنی ہر مسائل ہمارے دین کے اعتبار سے ہونا چاہیے اور لوگوں کو بھی زیادہ سے زیادہ دین کی طرف توجہ ہونی چاہیے، اپنے علماء سے پیار محبت
جس طرح اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میرے جو علم ہے تو اس علم کے جو وارث ہوں گے، یہ جو قرآن و حدیث ہے اس کے جو وارث ہوں گے تو وہ علماء ہوں گے۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس علم کے وارث کون ہیں؟ عالم دین ہے۔ اور اگر ہم عالم دین کو ہی برا بھلا کہیں گے، دنیا ہے سبھی طرح کے لوگ ہیں، ہے نا، ہم نہیں کہتے کہ ہر عالم ایک جیسا ہی ہے، ہر عالم بالکل اللہ کے یہاں ولی بن کر کے چلا جائے گا، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن جو عالم جتنا عمل کرے گا اور جتنا زیادہ لوگوں کو دین کے بارے میں بتلائے گا، جتنی زیادہ دین کے بارے میں رہنمائی کرے گا، جتنی زیادہ، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، جیسے جیسے ماحول ہوتا ہے، جیسے جیسے دور ہوتا ہے، اس کے حساب سے دین کی خدمت کوئی ضروری نہیں ہے کہ مدرسہ کھول کر کے ہی دین کی خدمت کی جائے اور یا مکتب کھول کے ہی دین کی خدمت کی جائے، نہیں، یہ بھی ایک خدمت ہے مدرسہ مکتب کے ذریعے سے، لیکن اگر ماحول ابھی یوٹیوب کا ہے، انٹرنیٹ کا ہے زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ان کے ذریعے سے بھی آج دیکھیے بڑے بڑے پروگرام یوٹیوب چینلوں پہ آ رہے ہیں، لوگ ان کے بارے میں سن رہے ہیں، سوشل میڈیا ہے، دیکھیے ہمیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، اور موبائل کے اندر جو لوگ موبائل چلاتے ہیں اور جانتے ہیں چلانے کے لیے، جیسے ہی کھولتے ہیں تو اس میں بہت سارے لوگوں کے کمنٹ یا بہت سارے لوگوں کے بہت ساری باتیں یوٹیوب چینلوں کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ آج فلاں نے ایسے کر دیا، فلاں نے ایسے کر دیا، تو یہ ساری چیزیں معلومات ہو جاتے ہیں صرف یوٹیوب اور ٹیکنالوجی کے دور میں ان سب چیزوں کو دیکھنے سے۔ تو بہرحال ہمارے مولانا حضرت مفتی خالد قاسمی صاحب سے میری ملاقات ہوئی، ماشاءاللہ ہمارے رفیق محترم ہیں اور بہت ہی زیادہ ہم سے محبت رکھتے ہیں اور ہم بھی ان سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آپ دعا کریں اللہ تعالی ہماری اور ان کی محبت کو قیامت تک اللہ تعالی باقی رکھے اور حضرت مولانا مفتی خالد قاسمی صاحب کا سایہ ہمارے اوپر تا دیر قائم رہے اور ان کی اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، اللہ انہیں دین و دنیا میں چین و سکون کی زندگی دے، ان کے پریوار کو چین و سکون کی زندگی دے اور خوشحالی عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے اللہ سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے عالموں کی اور ایسے مفتیان کرام کی حفاظت فرمائے، اور جتنے بھی دین کی کام کر رہے ہیں، جو لوگ جو عالم دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اپنی بات کو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔